ترقی ہو، دشمن یہ چاہتے نہیں۔ مسلمانوں سے دشمنی کے اس کا ثبوت کیا ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے زہر دیا، اور اسی زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ دوسری، ابوبکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا، اسی زہر کی وجہ سے حضرت ابوبکر کی جو ہے وفات ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ، نماز پڑھاتے ہوئے مسجد کے اندر شہید کیا۔ اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حضرت علی کو شہید کیا، امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا۔ امام حسین کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کو 10 محرم کے دن کس طرح شہید کیا گیا۔ یعنی دشمن جو ہے نا مسلمانوں کے پیچھے، اسلام کے پیچھے پہلے سے لگے ہوئے ہیں۔ اب کوئی ایسا نہیں ہے کوئی دشمن آ گیا تو آدمی یہ سوچے کہ اچانک سے دشمن کہاں سے آ گیا، اچانک سے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دشمن موجود ہیں۔ تو اب دشمنوں نے سوچا کہ بھئی جب حضرت عمر تھے ان سے پہلے تو ان کی حکومت صرف 22 لاکھ مربع میل پہ تھی، اب عثمان آئے ہیں تو ان کی حکومت 44 لاکھ مربع میل پر ہے، 44 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، یعنی آدھی دنیا سے زیادہ ان پر حکومت تھی، آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی حکومت تھی۔ اب دشمنوں نے سوچا کہ ہم اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب یہ صرف 30,000 تھے، ادھر 2.5 لاکھ تھے، 2.5 لاکھ 30,000 کہاں ہیں، وہ ان سے نہیں جیت سکے، ادھر 313 تھے اور ادھر جو ہے وہ 1,000 تھے، نہیں جیت سکتے، تو اب ہم ان سے جنگ کر کے تو نہیں جیت سکتے، تو کس طرح کیا کرنا ہے، اب ان کے ساتھ سازش کرنی ہے، مسلمانوں کے ساتھ سازشیں کرنی ہے، سازش کریں گے تو جیتیں گے ورنہ نہیں جیت سکتے۔ تو کیا یہودیوں کا ایک آدمی تھا جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا، اس نے جھوٹ کلمہ پڑھ لیا، جھوٹ موٹ داڑھی رکھ لی اور جھوٹ موٹ جبے قبے تسبیح اور جھوٹ موٹ رومال امامہ باندھ لیا، جھوٹ موٹ مسلمان لے کے میں بھی مسلمان ہوں۔ اب انہیں جگہ جگہ جاتا، مصر جاتا، کوفہ جاتا، بصرہ جاتا، کربلا جاتا، ہر جگہ جاتا، ملک شام جاتا اور ہر جگہ جا کر پہلے دین کی بات کرتا، بھئی نماز پڑھو، روزے رکھو، کلمہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ بعد میں ایک بات بولتا کہ ایک بات غلط کر دی ہے، ایک بات غلط کر دی، کیا غلط کر دی؟ لوگ پوچھتے، وہ یہ کہتا کہ بھئی ایک بات یہ غلط ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصلی جانشین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہوتے وہ تو علی خلیفہ ہوتے، ابوبکر، عمر اور عثمان نے ان کی خلافت کو چھین لیا ہے، یہ زبردستی خلیفہ بن گئے ہیں۔ تو اس طرح اب وہ کوئی زمانہ ایسا تو تھا نہیں کہ لوگ متاثر ہوتے، مول صاحب سے فون پہ پوچھ لو، بھائی آپ کے خلاف مول صاحب یہ باتیں چل رہی ہیں، فون پہ پوچھ لو، یہ زمانہ تو تھا نہیں۔ وہ مصر سے اگر کوئی مکے مدینے اگر اونٹ پر بیٹھ کر بھی آتا تھا تو 1 مہینے لگتا تھا، اب 1 مہینہ کون جاتا وہاں پر؟ تو اس نے بھڑکا کے 6 سال تک لوگوں کو بھڑکایا، لوگ بھڑکا کے اتنا بھڑکا دیا، یہ بات ہوتے ہوتے جو کوفہ کے گورنر تھے وہ تھے ولید بن عقبہ، جب ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے اس کو چھوٹی موٹی سزا دی، اس نے معافی مانگ لی، اس کے بعد اس کو کوفہ سے نکال دیا اور بتا دیا، اس کے لیے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوفہ میں داخل نہیں ہونا، کوفہ کے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ اب اس نے سوچا میرے لیے کوفہ کے دروازے بند ہو گئے، تو یہ عثمان کے پاس گیا، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے اس نے کہا کہ ولید بن عقبہ جو کوفہ کا گورنر ہے انہیں شراب پیتا ہے، ویسے جھوٹی بات بول دیا اور اپنے ساتھ 15-20 آدمی کو ملا لیا، کیونکہ 6 سال کی محنت ہے، تو جو آدمی 6 سال میں، یہاں تو آدمی 1 مہینہ محنت کرے تو اس کے ساتھ بھی 2-4 آدمی بن جاتے، تو اس نے 6 سال محنت کی ہے تو 10-12 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے، تو 10-12 کو لے کر وہاں پر چلا گئے۔ اب 10 کے 10-12 نے گواہی دے دی کہ ولید بن عقبہ حالانکہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے سب نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، بلانے کے بعد ان کو کوڑے لگوائے، اسلام میں شراب پینے کی سزا جو ہے وہ 40 کوڑے ہیں، اب 40 کوڑے لگوائے، تو جب کوڑے مار رہے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، ولید بن عقبہ کے پاس، ان کے کان میں کہا کہ مجھے معلوم ہے تم نے شراب تو نہیں پی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، کیونکہ ان کے پاس گواہ ہے، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، اور اسلام میں جب کوئی آدمی گواہ لے آتا ہے تو حد قائم کرنی پڑتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد یہ تو انہوں نے کوفہ کا جو راستہ تھا اپنے لیے صاف کر دیا۔ اس کے بعد مصر کے جو گورنر تھے عبداللہ ابن سبا مصر کے گورنر تھے، تو انہوں نے کہا کہ مصر کے گورنر بھی اچھے نہیں ہیں تو ان کو بدل دو۔ تو عثمان غنی صلی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن سبا سے کہا کہ تم ہمیشہ شکایت ہی کرتے رہے، کبھی اس کی شکایت کبھی اس کی شکایت، تو لہٰذا تو ایک آدمی بول دے۔ اب اس حضرت عثمان کو بھی نہیں معلوم تھا اس کے دماغ میں کیا کیا چل رہا ہے، تو عثمان نے اس کو کہا عبداللہ ابن سبا کو، بھائی تو ایک آدمی بول دے جس کو تو پسند کرتا ہے، میں اس کو تیرا جو ہے اس کو جو ہے گورنر بنا دیتا ہوں۔ بھائی تیرے نظر میں سارے گورنر ہی غلط ہیں، گورنر بولے تو سی ایم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ پی ایم، تو جو تو بولتا ہے جس کو تو چاہتا ہوں۔ اب انہیں پہلے ہی اپنے دماغ میں پورا فٹ کر کے تھا آئینہ کہ وہ اس طرح بولیں گے میں اس طرح بولوں گا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ محمد بن ابوبکر جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں محمد، ہم ان کو اپنا چاہتے ہیں کہ ان کو گورنر بنا دیا جائے۔ انہیں بڑا ہوشیار تھا، تو حضرت عثمان نے قلم لیا پین لیا اور لکھ کے دیا کہ آج کے بعد تمہارا سی ایم جو گورنر ہے وہ محمد بن ابوبکر ہے، بھیجا دیے۔ اب چلے گئے، اب اس نے پیچھے سے حضرت عثمان کے غلام کو خریدا، بھائی غلام تھا، بک گیا غلام، کیا کر سکتے، غلام کو خریدا اور غلام کو خرید کر ایک پیپر لکھا،
ایک پیپر پر لکھ کر یہ دیا کہ محمد تمہارے پاس آ رہے ہیں، یعنی جو مصر کے پہلے گورنر تھے عبداللہ بن سرا، ان کو لکھا میں عثمان بول رہا ہوں، جب تمہارے پاس محمد آئے تو ان کو قتل کر دو، اور وہ جو غلام تھا جس غلام کو خریدا، اس غلام سے خرید کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر بھی اس لیٹر پیڈ پر مرا لیا، اس مہر پر۔ اب ادھر تو عثمان نے محمد کو بھیجا ہے کہ تم جاؤ تم گورنر ہو، اب اس نے دوسرے غلام کو خرید کر اس کے لیٹر پیڈ پر لکھ دیا کہ بھئی جب محمد تمہارے پاس ہے ان کو قتل کر دو، اور اس کو بول دیا کہ تو ہمارے قافلے کے تیز سے جانا بھاگ کر، ہم تمہارے کو پکڑ لیں گے، پھر تمہارے کو پوچھیں گے تو تم بتا دینا غلام کو۔ اب یہ غلام جب جا رہا، اب انہوں نے قافلہ لے کر جا رہے ہیں، محمد بن ابوبکر کے پاس ساتھ سب جا رہے ہیں، اب انہیں بھی غلام جا رہا تیز تیز، تو اس نے غلام کو سکھایا ہوا تھا پہلے ہی، تو ہمارے پاس سے جانا میں تو روکتا ہوں تو رک جانا پہلے ہی۔ اب انہوں نے آواز دیا تو غلام رک گیا، تو غلام سے پوچھا بھائی تو کہاں جا رہا ہوں؟ کہا کہ میں مصر جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ بھی تو مصر جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جا، تو غلام کو اس نے بولا ہوا تھا، غلام نے کہا کہ میرے کو تمہارے سے پہلے جانے کا ہے، بھائی ایسی کیا ضرورت ہے تو ہمارے سے پہلے جا رہا ہے، اور کہا کہ تو حضرت عثمان کا غلام ہے، تو حضرت عثمان کا غلام مصر کا کو جا رہا ہے، تو حضرت عثمان کو اگر کوئی بات بولنی ہوتی تو ہم لوگ بھی مصر کو جا رہے ہیں، وہ ہمارے کو بولتے تھے، تمہارے کو بولتے، ان کی اس کی چال تھی ہے۔ تو محمد بن ابوبکر کو جو آپ نے بول دیا تھا یہ گورنر ہے، تو عبداللہ بن سبا نے محمد بن ابوبکر کو کہا کہ اس کو پکڑو اور اس کی تلاشی لو۔ جب تلاشی لیا تو وہ پرچہ جو اس نے لکھا ہوا تھا ان کے پاس تھا، تو وہ پرچہ ملا، تو جو عبداللہ بن سبا تھا اس نے محمد بن ابوبکر کو کہا کہ دیکھو عثمان ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے تمہارے خلاف پرچی لکھ کے بھیجی، حالانکہ اس نے لکھ کے بھیجی تھی کیونکہ یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو آپس میں لڑانا پڑے گا، انہوں آپس میں لڑ کے تو خود سے خود مر جاتے۔ آج ایسے ہو رہا ہے، آج بھی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی دوسرا مسلمان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بھائی خدشہ کا بھائی کو مار دیتا ہے۔ اب انہیں لڑانا چاہتا تھا، اب محمد بن ابوبکر تھے وہ غصے میں آ گئے کہ حضرت عثمان نے مجھے گورنر بنا کر بھیجا ہے اور اپنے غلام کو یہ کہہ کر بھیجا کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ اب انہیں غصے میں آگ ببولا ہو کر یہاں پر آ گئے۔ اب آگ ببولا ہو کر یہاں پر آئے تو سیدھا حضرت علی کے پاس گئے، تو حضرت علی سے کہا کہ اس طرح انہوں نے یہ خط بھیجا ہے، تو حضرت علی اور تمام صحابہ جو تھے وہ حضرت عثمان کے پاس آئے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میرا یہ خط نہیں ہے، یہ غلام میرا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس غلام نے میری جو ہے لیٹر پیڈ چرا کر مہر لگا لی ہو، یا اس غلام کو خرید لیا گیا ہو، لیکن یہ میرا نہیں ہے۔ اب وہ دشمن جو عبداللہ بن سبا تھا انہیں جو ہے کوفہ سے اور بصرے سے اور مصر سے ادھر ادھر سے جو اس نے 6 سال تک جو محنت کی ہے اس کے ساتھ 1000 آدمی آئے تھے، تو 1000 آدمی کو اس نے مدینہ کے اندر بلا لیا، اور مدینہ کے اندر بلا کے عثمان رضی اللہ عنہ کو جو گھر ہے اس گھر کو گھیر لیے کہ بھائی گھر کو گھیر لو، اب کیا کرنا کہ یا تو آپ خلافت چھوڑ دیں، آپ خلافت کے لائق نہیں ہیں، آپ ہمارے کو دھوکہ دیتے، حالانکہ دھوکہ عثمان نے نہیں دیا کیونکہ دشمنی پھیلا رہا تھا، کیونکہ ان کو دشمنی تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا تھا، اور شہید کرنے کا موقع بھی دیکھو کیسا چنا، دشمن بڑے چالاک ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیسا کیا گیا، جس آدمی نے شہید کیا گیا انہیں اذان دیا، انہیں اقامت دیا، وہ پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھ رہا، سردی کے موسم تھے، سردی کا موسم، اور انہیں وہ چادر اوڑھ کے، وہاں تو بہت سردی ہوتی ہے نا تو چادر اوڑھتے ہیں، یہاں پر تو اتنی سردی نہیں ہوتی، جہاں زیادہ سردی ہوتی ہے وہاں چادر اوڑھتے، کمبل اوڑھتے ہیں، کمبل اوڑھ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں جہاں سردی۔ اب انہیں کمبل اوڑھ کے آیا اور یہاں کھنجر چھپا لیا، کھنجر ایسا چھپا لیا، عمر رضی اللہ عنہ شہید کیا۔ اب انہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکوع میں گئے فوراً مار کے بھاگ گئے، اور بھاگنے والا تھا تو صحابہ نے اس کو پکڑا، تو اس نے سوچا اب صحابہ نے مجھے پکڑ لیا، اس نے خود کو مار لیا۔ تو یہ دشمن کب شہید کیا؟ فجر کی نماز میں، معلوم تھا کہ فجر کی نماز میں سب نیند میں رہتے، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا، فجر کی نماز کے لیے راستے میں جا رہے ہیں تو راستے میں دشمن چھپ کر بیٹھ گئے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے فجر کی نماز کے لیے راستے میں حملہ کر دیے۔ اب نماز کے واسطے تو کوئی آدمی تلوار لے کے نہیں جاتا نا، نماز کے واسطے تو آدمی خالی ہاتھ جاتا ہے، سر دنیا کو معلوم ہے، تو دشمن کو معلوم ہے کہ کب کس کو قتل کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے واسطے جو دشمن دن چنے وہ ذی الحجہ کا مہینہ چنے، کیوں؟ کیونکہ وہ معلوم تھا ان کو اگر صحابہ مدینہ کے اندر رہے تو ہم لوگ کبھی بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کر سکتے، تو کب شہید کرنا ہے؟ جب شہید کرنا ہے جب تمام صحابہ حج پر چلے جائیں، یہ حج کا مہینہ ہے۔ آج فلائٹ کا راستہ ہے، آج بھی فلائٹ کے راستے سے فلائٹ ہونے کے باوجود بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اب تک حج کر کے واپس آ گئے، کیونکہ اب حج کو 8 دن ہی چھوئے، بھائی 10 تاریخ کو بقرعید تھی، آج 18 تاریخ ہے، آج 18 ذی الحجہ، تو 8 دن ہوئے، تو 8 دن میں کہاں سے کون آتا؟ کون بھی نہیں آتا۔ تو اس زمانے میں تو ایروپلین کا زمین فلائٹ کا ایروپلین کا معاملہ نہیں تھا، اس زمانے میں تو لوگ گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹ پر جو حج کرنے جاتے تھے، وہاں سے مدینے سے مکے آتے تھے تو ان کو وہی 15-20 دن ہو جاتے تھے۔ تو دشمن کو معلوم تھا کہ ہمیں جب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے تو ذی الحجہ کے مہینے میں شہید کرنا ہے جب تمام صحابہ حج پر چلے جائیں، اور صحابہ کی عادت تھی کہ ہر صحابہ ہر سال حج کرتے تھے، بہت کم صحابہ ایسے تھے تو جو ہر سال نہیں جاتے تھے، ورنہ اکثر سارے صحابہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہر سال حج پر جاتے تھے، صرف اس سال حج پر نہیں گئے ان کے محاصرہ کرنے کی وجہ سے، گھر کو گھیر دینے کی وجہ سے، اور دوسری بات اس لیے نہیں گئے کیونکہ تقدیر اپنی طرف بلا رہی تھی،
جس طرح شہید ہوئے. اب شہید ہوئے نا تو شہادت بھی تو اپنی طرف بلائے گی نا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو شہادت عطا فرمائیں گے تو اس کے اسباب بھی پیدا کریں گے نا. اگر چلے جاتے تو آپ شہید نہ ہوئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے. احد پہاڑ پر آپ تھے تو احد پہاڑ پر چڑھ کر آپ نے احد پہاڑ ہلنے لگا. جب ہلنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر زور سے مارا، اپنے پیر مبارک زور سے مارا اور احد پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے پہاڑ، تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر ایک نبی ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک صدیق ٹھہرے ہوئے ہیں، 2 شہید ٹھہرے ہوئے ہیں. نبی خود ہیں، صدیق ابوبکر ہیں، 2 شہید ٹھہرے ہوئے ہیں. 2 شہید کون ہیں؟ عمر اور عثمان. 2 شہید ٹھہرے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار موقع پر فرمایا کہ آپ شہید ہیں، آپ شہید ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہونا تھا. اور حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ عثمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عزت کی قمیض پہنائیں گے، لوگ اس قمیض کو اتارنا چاہیں گے، تو اس قمیض کو اتارنا نہیں، مجھ سے آ ملنا. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے خلیفہ بنائیں گے، لوگ تیرے اوپر سے خلافت چھینیں گے، لیکن تو اس خلافت کو دینا نہیں، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملنا. تو یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے تھی. ان ساری حدیثوں کو پورا ہونا تھا. جب ان ساری حدیثوں کو پورا ہونا تھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال حج پر نہیں گئے. اور دشمنوں کو معلوم تھا کہ سارے صحابہ حج پر جاتے ہیں، اب یہاں کوئی نہیں ہوگا تو ہم لوگ پہلے سے ان کے گھر کو گھیر لیتے، ان کو شہید کر دیں گے. تو ہوا بھی یہی. مدینہ کے اندر صرف 18 صحابہ موجود تھے، صرف 18 صحابہ. اور سارے صحابہ، اب اس موقع پر کم سے کم 4-5 لاکھ صحابی موجود ہیں. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گئے ہوئے یہ 34 ہجری کی بات ہے، 35 ہجری کی بات ہے. 35 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا. تو 35 ہجری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے اب جو ہے وہ 26 سال ہو گئے، 25-26 سال ہو گئے. تو 25-26 سال کے بعد وہ 4-5 لاکھ مسلمانوں کی تعداد ہو گئی. تو سارے کے سارے صحابہ حج کو چلے گئے. مدینہ کے اندر صرف 18 صحابہ موجود تھے. تو ان کو معلوم تھا کیسا ہوگا. تو اسی دوران حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس آئے کہ ایسا کریں، دشمنوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، دشمن باہر ہے، یا تو آپ ہمیں جہاد کا حکم دو، ہم ان سے لڑائی کریں. انہوں ہمارے سامنے کیا ہے؟ انہوں ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم ان سے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور کے شہر میں قتل و قتال ہو، حضور کے شہر میں جو جنگ و جدال ہو. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کہ حضور کے شہر میں جو ہے خون ریزی ہو. حضور کے شہر کی بیعت بھی میں بالکل نہیں کرنا چاہتا. تو فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مکے چلے جائیں، آپ مکے میں کچھ نہیں بولے گئے، وہاں چلے جائیں پیچھے کے راستے سے. تو عثمان نے فرمایا کہ میں مکے میں جانا نہیں چاہتا. جن لوگوں نے حضور کے شہر کا ادب نہیں کیا ان لوگوں سے کیا بعید ہے، کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ مکے جا کر فتنہ فساد نہیں مچائیں گے. وہ لوگ مکے میں جا کر بھی فتنہ فساد مچائیں گے. حالانکہ میرے سامنے حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی مکے میں فتنہ فساد مچائے گا، اور اس آدمی پر، جو آدمی مکے کے اندر فتنہ فساد مچائے گا، اس آدمی پر اکیلے پر آدھی دنیا کے برابر عذاب ہوگا. آدھی پوری دنیا، مان لو 100 آدمی جہنم میں چلے گئے، ایک بات مان لو، مثال ہے 100 آدمی جہنم میں چلے گئے، تو جس طرح جتنا 50 آدمیوں پر عذاب ہوگا اتنا اس ایک آدمی پر عذاب ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جو مکے کے اندر فساد مچائے گا، آدھی دنیا کے برابر اس اکیلے پر عذاب ہوگا. تو حضرت عثمان نے فرمایا اگر میں مکہ چلا گیا، یہ دشمن مکے آ گئے اور مکے میں آ کے اتنا فتنہ فساد مچا دیا تو میں فتنہ فساد کا سبب بن جاؤں گا. ایسا نہ ہو وہ آدمی میں بن جاؤں، اس لیے مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے ہی رہنا ہے. تو تیسری بات حضرت علی نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، پھر جو ہے ملک شام چلے جائیں. ملک شام کے اندر تو حضرت علی موجود ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ موجود ہیں، اب ان کی تو بڑی دھاک ہے. تو اب ان کے پاس نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر نہیں چھوڑ سکتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر تم موت کی تمنا کرو تو یہ تمنا کرو کہ میری موت مدینے میں آئے. دفن ہونے کی تمنا کرو تو یہ تمنا کرو کہ میں جنت البقیع میں دفن ہوں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جب قیامت ہوگی، قیامت کے دن سب سے پہلے بقیع والے اٹھیں گے. پہلے میں اٹھوں گا اور میرے ساتھ ابوبکر اور عمر اٹھیں گے، میں ان کو اٹھاؤں گا. اس کے بعد بقیع میں جو لوگ ہیں وہ اٹھیں گے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت البقیع سے 70,000 لوگ تو ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو فرمایا کہ یہ سب چیز میرے سامنے ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری موت یہیں پر ہو. میں نہیں چاہتا، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی کہاں بھی نہیں جاتے تھے، پوری زندگی مدینے میں رہتے، مدینے سے باہر بالکل قدم نہیں رکھتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو میں مدینے سے باہر گیا میری موت ہو جائے، میری موت بھی مدینے میں آئے. کیونکہ حضور نے فرمایا کسی کی موت کی تمنا ہو تو مدینے کی موت کی تمنا کرے کہ مجھے مدینے میں مت آنا. یہاں لوگ حج کو جا رہے ہیں تو یہ رو کے جا رہا، پکا ہی رو رہا کہیں میں مرنے دوں. وہاں تو لوگ دعا کرتے ہیں میں جا کر وہاں مر جاؤں، اور یہ ڈر رہا کہیں میں مرنے دوں وہاں پر. کئی کو بولتے ہیں یہاں پراپرٹی بہت ہے نا، پراپرٹی سے محبت ہو گئی ہے، موت سے محبت نہیں ہے. مر گیا تو اچھا ہی چنا جنت البقیع میں حضور کے پڑوس میں مرا ہے. جہاں حضور ہے، حضور کے پڑوس میں تو کسی کو عذاب بھی نہیں ہو سکتا ہے.
کیونکہ جب آدمی کو عذاب ہوتا ہے، اس آدمی کو عذاب ہوتا ہے تو اس آدمی کی وجہ سے اس جو بازو والا اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور کے شہر میں تو کسی کو عذاب ہو ہی نہیں سکتا، دجال وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا، تو عذاب کیسا ہوگا؟ یہاں حج کو جا رہا ہے، ڈر رہا کہیں مر نہ دو، کیونکہ دولت سے مال سے محبت ہے، یہ چھوٹ جاتی نا بھائی، جو آدمی حج کرنے جا رہا، عمرہ کرنا جا رہا، اللہ سے دعا کرے پھر میں پلٹ کر نہ ہوں، اللہ وہیں پر میری موت ہو جائے، یہ دعا کرے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور کے ساتھ میں اٹھوں گا۔ تو یہ ساری حدیثیں ان کے سامنے تھی، تو انہوں نے ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہیں نہ گئے، تو آپ نے اندر 40 دن آپ کو جو ہے قید کیا گیا، 8 ذی قعدہ کو آپ کو قید کیا گیا، 8 ذی قعدہ سے لے کر 18 ذی الحجہ تک آپ گھر کے اندر رہے۔ دشمنوں نے آپ کو منع کر دیا، آپ نماز نہیں پڑھاؤ گے، آپ جمعہ نہیں پڑھاؤ گے، آپ مسجد میں نہیں آؤ گے، اور آپ کی شہادت آج ہی کے دن ہوئی ہے، آج ہی یعنی آپ عید بھی نہیں منا سکے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے آپ، یعنی 40 دن گھر کے اندر رہے، اور آپ بقرعید کو کتنے دن ہو؟ بھی 8 ہی دن ہوئے، 8 دن ہونا بقرعید کو جا کے، تو آپ عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے، آپ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکے، نماز بھی نہیں، آپ گھر کے اندر محاصرہ کرنا ہے۔ تمام صحابہ چلے گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو منع کر دیا ہے کہ میری طرف سے جنگ و جدال کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی جنگ نہ کرے، لیکن حضرت علی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے شہید کر دیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ جب گھر میں تھے تو 40 دن تک آپ کا پانی بند کیا گیا، امام حسین کا پانی صرف 3 دن بند کیا گیا، سچ دنیا کو معلوم ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کا پانی 40 دن بند کیا گیا، کسی کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ یہ چاہتے ہیں صرف امام حسین کا نام لیا جائے، جو شیعہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، شیعہ چاہتے ہیں صرف امام حسین۔ آپ پوری دنیا میں جا کے کسی کو پوچھے امام حسن کب شہید ہوئے، کسی کو نہیں معلوم، ان کے بڑے بھائی، ان کے والد صاحب کب شہید ہوئے، اکثر کو نہیں معلوم، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے، کسی کو نہیں معلوم، عمر رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے، کسی کو نہیں معلوم، امام حسین کا سب کو معلوم ہے۔ کہ شیعہ یہ چاہتا ہے کہ صرف پوری دنیا میں حسین کا نام ہو اور کسی کا نام نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ جو لوگ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، امام حسن اور حسین اور حضرت فاطمہ، ان کے علاوہ کسی کو بھی مسلمان نہیں مانتے، سب کو کافر بولتے، اس لیے وہ چاہتے ہیں صرف حسین کا نام ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھائی کون سے صحابی کب شہید ہوئے ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، صحابہ کی زندگی معلوم ہونا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ صحابہ یہ جو ہمارے پاس ایمان آیا ہے، اسلام آیا ہے، ہمارے پاس اتنے مسائل ہیں یا قرآن حدیث ہے، یہ سب کہاں سے آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب لکھے تھے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے، حضور صحابہ کو بتائے، صحابہ تابعین کو بتائے، تبع تابعین کو بتائے، اکابرین کو بتائے، علماء کو بتائے، ان کے ذریعے سے دین ہمارے تک آیا ہے۔ اگر بیچ سے صحابہ کو نکل لے جائے تو پورا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، پورا اسلام ختم ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا پورا اسلام۔ تو اس لیے شیعوں کا اسلام اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اس لیے انہوں اپنے من مرضی کا دین چلاتے، جیسے من مرضی میں آئی ایسا دین چلاتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین کو دروازے پہ کھڑا کر دیا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں جنگ ہو، لیکن آپ دو دروازے پہ کھڑا رہو، پہرے دو، ان کے لیے پہرے دو کہ دشمن دروازے سے نہ جائے۔ اب دشمنوں نے سوچا کہ ہم تو دروازے سے نہیں جا سکتے، کیا کرنا؟ تو دشمن پیچھے کے راستے سے دیوار پر چڑھے، چھت کو توڑا، چھت کے اوپر سے اندر کود گئے۔ کودنے والے 4 آدمی تھے، کنانہ بن بشر، حمدان بن سودان اور عمر بن حمق اور محمد بن ابوبکر، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو غلط فہمی تھی، جب سے وہ آئے حضرت عثمان کے پاس تو عثمان نے فرمایا کہ آج تیرے والد صاحب ہوتے تجھے اس طرح میرے مقابلہ کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کے دل پر کیا بیت تھی، حالانکہ وہ خط میں نے نہیں لکھا ہے۔ تو محمد بن ابوبکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے لکھا، مجھے یقین آ گیا، میں چلا، وہ چلے گئے، معاملہ صاف ہو کے وہ آ گئے۔ تو اس کے بعد کنانہ بن بشر تھا ایک دشمن، عبداللہ ابن سبانہ بھیجا تھا، تو اس نے لوہے کی راڈ لی، لوہے کی راڈ لے کر آپ کے سر پر ماری، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر پر ماری۔ آج ہی کا دن اور عصر کی نماز سے پہلے، یعنی جمعے کے بعد عصر کی نماز سے پہلے آج ہی کے دن، جمعے کا دن تھا، 18 تاریخ تھی، ان کو شہید کیا گیا۔ سر پر مارا تو ان کا سر یہاں سے پھٹ گیا، دانت مبارک ٹوٹ گئے، منہ میں سے خون نکلا۔ جیسے ان کے سر پر مارا تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ کے نام سے، اللہ پر ہی میرا بھروسہ ہے، اللہ ہی ہمیں کامیاب کرنے والے ہیں۔ ان کا جو خون گرانا، وہ قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، قرآن پڑھنے، یعنی جب 40 دن تک بند رہے تو 40 دن میں ہر روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، 40 دن میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے روزانہ۔ اور کبھی آپ نے پوری زندگی میں پائجامہ نہیں پہنا، یہ پائجامہ جو ہم پہن رہے ہیں سنت نہیں ہے، ہم لوگ خالی بولتے سنت ہے، سنت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ پائجامہ پہنا، کتنا؟ ایک مرتبہ، پوری زندگی لنگی باندھتے تھے، تہمت باندھتے تھے، یہاں کون بھی نہیں، یہاں تہمت باندھتے تو لوگ اس کو بیوقوف بولتے ہیں، کئی کو تو سنت مٹ گئے، سنت نہیں ہے، لیکن پہن سکتا تھا کچھ بھی نہیں۔ تو عثمان غنی صلی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی تہمت، پاجامہ نہیں پہنا۔ تو آج پہلی مرتبہ اپنی بیوی نائلہ سے کہا کہ میرا پاجامہ لے کے آؤ، پاجامہ سلایا ہوا تھا، کیونکہ جب جنگ میں جاتے تھے جب پاجامہ پہنتے تھے، ویسا نہیں پہنتے تھے، تو میرا پاجامہ لے کے آ رہا ہوں۔ کیوں لے کے آنا پاجامہ؟ انہوں نے کہا کہ جمعے کے بعد جب میں سویا، تھوڑا سا سو گئے تھے تو میری آنکھ لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عثمان دونوں، ابوبکر اور عمر تینوں میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان تم روزے سے آج؟ کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں آج۔ کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، تم افطاری دنیا میں کرو گے یا ہمارے پاس جنت میں آ کر کرو گے۔
کہا کہ رسول اللہ میں تو جنت میں آپ کے پاس آ کر کروں گا. تو حضور نے فرمایا پھر تیاری کر لو شہادت کی, پھر شہادت کی تیاری کر لو. تو آنکھ کھلی تو معلوم ہو گیا کہ جب حضور نے فرما دیا ہے تو اب میرا شہید ہونا لازمی ہے, اب میرے کو شہید ہونا ہی ہونا ہے. تو انہوں نے پاجامہ پہنا, تیار ہو گئے اور قرآن پاک کو پڑھنے لگے. قرآن پاک کا ایک پارہ ختم کیا, ایک پارہ کا یہ آخری صفحہ ہے, آخری صفحہ ہے. تو جب ان کا زبان سے منہ سے خون نکلا تو خون گرا کہاں پر؟ آج بھی وہ قرآن مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے. اللہ سب کو بھیجا ہے اس قرآن کی زیارت کرنے, تو آج بھی وہ قرآن موجود ہے. تو آپ کا خون نکل وہاں پر گرا تو اس لفظ کا نام, وہ جو لفظ ہے وہ لفظ کیا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کہ ان ظالموں کے لیے اللہ کافی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے. ان ظالموں کے لیے اللہ کافی ہے. تو یہ وہاں پر خون گرا. اس کے بعد جو کنانہ بن بشر تھا اس نے آپ کے سر پر مارا, جو سودان بن حمران تھا اس نے آپ کے شانے پر مارا, یہاں پر تلوار ماری اور آپ کے بازو کو الگ کر دیا. اور عمرو بن حمق ایک ظالم ہے, اس ظالم نے آپ کے سینے مبارک پر کودا اور آپ کی ساری پسلیاں توڑ دی. اور اس نے پھر تلوار سے وار کیا تو آپ کی بیوی تھی نائلہ, وہ آئی تو آپ کی انگلیاں کٹ گئی, آپ کی ساری انگلیاں کٹ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ آج کے دن عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. آج ہم مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم, کیونکہ اب شیعہ کا دین چل رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چل رہا. اب شیعہ چاہتے ہیں امام حسین کو ساری دنیا میں اندھا, لولا, کانا, بہرا, پاگل, دیوانہ, مجنوں کو آپ پوچھے کہ امام حسین کب شہید ہوئے, انہیں بھی چیخ کے بولتا ہے کہ امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے. اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم. تو امام حسین کا جب آئے گا تو میں بتاؤں گا. تو آپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا. تو جو عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ ہیں, ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو خود کی موت مرا ہو. ایک بھی 1000 آدمی تھے, 1000 آدمی سے ایک بھی آدمی خود کی موت نہیں مرا ہے. یہ سب تڑپ تڑپ کر مرے ہیں. 40 آدمی کو حضرت علی نے پکڑا جب حضرت علی کی حکومت آئی, اور عبداللہ ابن سبا جو ان کا سرگنا تھا, ان کا جو لیڈر تھا, سردار تھا, اس کو پکڑا اور حضرت علی نے ان کو زندہ لٹکایا. 40 آدمی عبداللہ ابن سبا زندہ لٹکائے, نیچے آگ جلائی کہ تم لوگ کون ہو؟ تم لوگ وہ ہو جنہوں نے عثمان کو شہید کیا ہے, عثمان کو قتل کیا ہے, لہذا تم لوگوں کو عثمان پر ترس نہیں آیا, رحم نہیں آیا, تو مجھے بھی تم پر ترس رحم نہیں آیا. علی رضی اللہ تعالیٰ یوں بیٹھے تھے اس دن اور تماشا دیکھ رہے تھے, اور نیچے ان کو آگ جل رہی تھی, اور وہ 40 کے 40 آدمی جل رہے تھے. کوئی بھی آدمی اپنی موت نہیں مرا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو شہید کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد وہ نہیں بلکہ یہ دوہرے داماد ہیں. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نبی کی 2 بیٹیاں ایک صحابی کے گھر میں آئی ہوں, ایک آدمی کے. وہ صرف واحد آدمی وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے کہ جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی, اور حضور نے فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں 40 کے 40 بیٹی عثمان کو دے دیتا. اور یہاں کیا مسئلہ ہے, ایک بیٹی اس کو دے دیا, دوسری بیٹی اس کے خاندان میں بھی نہیں دینے کا ہے. کہا انہیں چتہ ظالم ہے, انہیں جتنے ظالم ہے, میری بیٹی کو ستا کے پریشان کر دیا ہے, اب دوسرے خاندان, اس کے پورے خاندان میں دوسری بیٹی نہیں دینے کا ہے. تو ایسا داماد بننے سے تو بھائی داماد نہ بنے تو اچھا ہے. جس کے ایسے اخلاق برے ہیں وہ خود منع کرتے ہیں, میں آپ کے داماد بننے کے لائق نہیں ہوں کیونکہ میرے اخلاق بہت برے ہیں, کہیں ایسا ہو آپ بھی اور آپ کی بیٹی بھی مجھ سے تنگ آ جائے. اور حضور کیا فرما رہے عثمان کے بارے میں, میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کو دے دیتا. اس کے بعد محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کعبے کا طواف کر رہے تھے حج پر کے, تو ایک آدمی بھی کعبے کا طواف کر رہا تھا, تو انہیں بول رہا تھا اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی, اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی. یعنی اس نے کیا کہا کہ اللہ آپ مجھے معاف کر دے, لیکن مجھے معلوم ہے آپ مجھے معاف نہیں کریں گے. عجیب سی بات. یہاں ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں, اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کرو گے, آپ ہی معاف کرنے والوں. ہم لوگ یہ دعا کرتے, انہیں کیا دعا کر رہا, اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے معلوم ہے آپ مجھے معافی نہیں کریں گے. ابھی نبی حیران ہو گئے, محمد بن سیرین نے اس کو پکڑ لیا, بھائی یہ تو کیسی عجیب سی دعا کرتا ہے, یہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ میرا تو عجیب مسئلہ ہے, میرا مسئلہ وہ نہیں ہے, میرا مسئلہ دوسرا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں حضرت عثمان کو جو شہید کر رہے تھے ان قاتلوں میں شامل تھا, میں حضرت عثمان کا قاتلین ہوں, میں ان قتل کرنے والوں میں شامل تھا. جو میں حضرت عثمان کے پاس گیا تو میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تماچے مارے منہ پر, جب ان کو جو شہید ہو چکے تھے ان کی شہادت کے بعد ان کے منہ پر تماچے مارے. تو حضرت نائلہ جو ان کی بیوی تھی انہوں نے اندر سے دیکھا تو انہوں نے مجھے 3 بددعائیں کی, اللہ کرے تو اندھا ہو جائے, اللہ کرے تو لولا لنگڑا ہو جائے, اللہ کرے تو جہنم میں چلے جائے. دیکھو میں اندھا ہوں, دیکھو میں اندھا ہوں, اندھا ہو چکا ہوں. دوسری بات میں لولا لنگڑا ہوں, ہاتھ اس کے بدن میں صرف ہڈیاں تھی یا کھال تھی, بس اس کے بدن میں کچھ بھی نہیں تھا, ایسا سوکھا تھا کہ دوسری بددعا مجھے لگ گئی کہ میں لولا لنگڑا ہو گیا. اور تیسری بددعا ان کی یہ ہے کہ تو جہنم میں چلے جائے. تو ان کی یہ 2 بددعا جب قبول ہو گئی ہیں تو مجھے امید ہے کہ میں جنت میں تو جا ہی نہیں سکتا, چاہے میں کچھ بھی عمل کر لوں. تو ان کے قاتلین ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خود کی موت مرا ہو. اس کے بعد آپ کا جب انتقال ہو گیا تو دشمنوں نے 3 دن تک آپ کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا.
دشمنوں نے اعلان کیا کہ ان کا کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا. آپ واحد آدمی ایسے ہیں, یہاں بھی کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو غسل دیتے ہیں, اس کو کفن دیتے ہیں, اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں, اس کو کس طرح لے کے جاتے ہیں. پھولوں کی بارش ہوتی ہے, خوشبو کی بارش ہوتی ہے, لوگ دعائیں دیتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ شروع پڑھتے ہوئے لے جاتے ہیں. یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد کفن نہیں دیا گیا, ان کو غسل نہیں دیا گیا, ان کو 3 دن کے بعد رات میں چپکے سے جا کر جو ہے دفن کیا گیا, چپکے سے جا کر. اور آپ کی نماز جنازہ جبیر ابن مطعم نے پڑھائی ہے. جبیر ابن مطعم آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دشمن نے اعلان کر دیا کہ ان کی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا, ان کو کفن نہیں دیا جائے گا. تو ام حبیبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے, تو انہوں نے اعلان کیا دشمنوں اگر تم نے حضرت عثمان کو 3 دن کے بعد 3 دن تک سخت پہرا کہ اگر تم نے حضرت عثمان کو آپ کو جو ہے کفن اور دفن نہ کرنے دیا, آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھنے دی, تو میں اپنے حجرے سے نکلوں گی اور تم سے مقابلہ کروں گی. اب دشمنوں کو معلوم ہوا کہ صحابہ کی نظروں میں یہ تو صحابہ کی ماں ہے, یہ تو ہم سب کی امی, ہم سب کی والدہ ہیں, اگر یہ گھر سے نکل آئی تو ہم لوگ بچنے والے پھر نہیں ہیں. تو دشمن ڈر گئے, ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے, انہوں نے چھوڑ دیا. تو پھر اس کے بعد صرف 18 صحابی یہاں پر موجود ہے. تو ان 18 صحابی نے لیا رات میں عشاء کے بعد کوئی آپ کی نماز جنازہ ہوئی چپکے سے جلی, لیکن آپ کو دفن کرنے کا بھی وقت نہیں دیا دشمنوں نے. وہ آپ کو نہلانے کا اور آپ کو کفنانے کا نہیں, آپ جس طرح آپ کو شہید کیا گیا انہی کپڑوں میں لپیٹ کر آپ کو جو ہے قبر مبارک کے اندر اتار دے گا. اس کے بعد دشمن جنت البقیع میں پہنچ گئے اور اعلان کیا کہ عثمان کو جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیں گے, جنت البقیع سے باہر دفن کیا. تو جنت البقیع سے باہر دفن کیا, لیکن آج آپ دیکھیں گے سب بیچ میں حضرت عثمان کی قبر مبارک ہے, ادھر بھی جنت البقیع ہے, ادھر بھی جنت البقیع ہے. دشمنوں نے باہر دفن. تو آپ کو جو ہے دیکھو کیسے واحد آدمی ہیں کہ جن کو دفن کرنے کے بعد بھی یہاں کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کو فوراً دفن کرتے ہیں, اچھی طرح نہلاتے ہیں, دھلاتے ہیں, کفن سب, لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ دشمنوں کی سازش ہے. دشمن مسلمانوں کو, اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے, لیکن کبھی اسلام ختم نہیں ہوگا, مسلمان کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے. کسی نے خوبصورتی کا راز پوچھا آپ اتنے خوبصورت کیوں, انہوں نے کہا کہ میں دن میں 12 مرتبہ وضو کرتا ہوں. کتنی بولے تھا کتنی, اور ہم 5 بھی نہیں کرتے. بعض لوگ تو بڑے بدنصیب آدمی ہیں, بعض لوگ تو 5 مرتبہ بھی کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. کئی بولے 5 نماز میں پڑھے گا وضو کہاں سے کرتے, یہ 12 مرتبہ دن میں وضو کر رہے ہیں, 12 مرتبہ, اس لیے اتنے خوبصورت تھے.